देखिए वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये मुराद है कि आपने एक बंदे को देखा, आपने इसको कत्ल नहीं करना था, लेकिन उस गाड़ी में वो बैठा हुआ था जिसको आपने टारगेट बताना था, तो गलत शिनाख्त की वजह से किसी और को कत्ल करना था, जो कोई दहशतगर्द था, कोई गद्दार था, जो भी था, तो हमने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया। एक गाड़ी की चोरी का एक केस था, एक बोंडा सा केस करके ना ये छुपाने की कोशिश की, कत्ल की। और दूसरा जो है, जो मालूमात हैं उसको छुपाया गया, यानी मैं हूँ, मेरा कोई कत्ल हुआ है अल्लाह ना करे, तो मेरा सबसे पहले हक है कि मैं जान सकूं कि हक़ाइक़ क्या हैं, तो मालूमात को छुपाया गया, मालूमात तक रसाई नहीं दी गई। ये तीन चीज़ें थी। और आज का फ़ैसला जो सामने आया, इस फैसले में कीनिया की हाई कोर्ट ने गलत शिनाख्त के मामले को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि ये कत्ल है। कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वर्डिक्ट के अंदर। फिर कहा कि कीनिया की हाई कोर्ट ने मुलव्विस पुलिस एहलकारों को उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फिर कहा गया कि गहराई तक इस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात की जाए। फिर इसके साथ फैसले में ये कहा गया कि आप तहकीकात करें कि इसके सहूलतकार कौन थे, यानी इस पूरे मामले को जो अंजाम दिया है, फायरिंग का, जो शूटिंग का केस हुआ है, इसके सहूलतकार क्या हैं, उनको भी सामने लाया गया। फिर ये कहा गया कि कीनिया की हाई कोर्ट ने फिर ये कहा कि अरशद शरीफ शहीद की बेवा को मालूमात तक रसाई यकीनी बनाई जाए। जो भी हुआ है अरशद शरीफ के साथ, उनके साथ तशद्दुद की बात की गई है, यानी अरशद शरीफ को सर पे गोली लगी, उसकी अलहदा से एक बात की गई, कहा कि ये इनह्यूमन है, ये अनलॉफुल है, ये इस पर अलहदा से बात की गई। फिर तशद्दुद की अलहदा से बात की गई कि जिस तरह लीथल तरीके से अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया, उसकी भी गहराई से तहकीकात की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इनाम गुरायब से मुखातब हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ी ताहिर। सोशल मीडिया पे इंतहाई एक्टिव हैं, किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई भी मसला हो सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं रज़ी ताहिर। आज कीनिया के अंदर से एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। वो क्या फ़ैसला है, अरशद शरीफ के हवाले से वहाँ पे जो समाअत हो रही थी उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये सारी तफसील से इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ी भाई, आज एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए कि कीनिया से हमने एक केस जीत लिया है, क्या इसकी तफसीलात हैं? देखिए जी, सबसे पहले हमने या रियासत ने केस नहीं जीता, बल्कि अरशद शरीफ की बेवा जो अकेली इस पूरी जंग को लड़ रही थी, उन्होंने ये केस जीता है। तो इसका क्रेडिट ना रियासत को है, ना इस आवाम को है कि जो बेहिस्सी की नींद सो रही है और अरशद शरीफ के लिए आवाज़ तक बुलंद नहीं करती, सोशल मीडिया को छोड़कर। सोशल मीडिया वालों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो रोज़ कम अज़ कम बात तो करते हैं। देखिए, तीन चीज़ें थी। एक तो कीनिया में जब कत्ल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने फ़ाइल ये कहकर बंद कर दी कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, गलत शनाख्त का मामला है। हमने अरशद शरीफ को एक भूल में, गलत शनाख्त में, जिस तरह साहिवाल में पाकिस्तान में एक केस हुआ और वो बाद में वो उन्होंने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, तो इस किस्म का केस बनाया गया। फिर साथ कहा गया कि जो अरशद शरीफ के जो पुलिस एहलकार जो मुलव्विस थे, उन सबको तरक्कियाँ दे दी गई वहाँ की पुलिस ने अपने शोबों के अंदर। अच्छा, एक सवाल ये है ना कि मिस आइडेंटिटी है अगर, तो फिर उनको तरक्कियाँ देने की क्या वजह बनी, क्यों उन्हें तरक्की दी गई? देखिए वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये मुराद है कि आपने एक बंदे को देखा, आपने इसको कत्ल नहीं करना था, लेकिन उस गाड़ी में वो बैठा हुआ था जिसको आपने टारगेट बताना था, तो गलत शिनाख्त की वजह से किसी और को कत्ल करना था, जो कोई दहशतगर्द था, कोई गद्दार था, जो भी था, तो हमने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया। एक गाड़ी की चोरी का एक केस था, एक बोंडा सा केस करके ना ये छुपाने की कोशिश की, कत्ल की। और दूसरा जो है, जो मालूमात हैं उसको छुपाया गया, यानी मैं हूँ, मेरा कोई कत्ल हुआ है अल्लाह ना करे, तो मेरा सबसे पहले हक है कि मैं जान सकूँ कि हक़ाइक़ क्या हैं, तो मालूमात को छुपाया गया, मालूमात तक रसाई नहीं दी गई। ये तीन चीज़ें थी। और आज का फ़ैसला जो सामने आया, इस फैसले में कीनिया की हाई कोर्ट ने गलत शिनाख्त के मामले को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि ये कत्ल है। कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वर्डिक्ट के अंदर। फिर कहा कि कीनिया की हाई कोर्ट ने मुलव्विस पुलिस एहलकारों को उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फिर कहा गया कि गहराई तक इस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात की जाए। फिर इसके साथ फैसले में ये कहा गया कि आप तहकीकात करें कि इसके सहूलतकार कौन थे, यानी इस पूरे मामले को जो अंजाम दिया है, फायरिंग का, जो शूटिंग का केस हुआ है, इसके सहूलतकार क्या हैं, उनको भी सामने लाया गया। फिर ये कहा गया कि कीनिया की हाई कोर्ट ने फिर ये कहा कि अरशद शरीफ शहीद की बेवा को मालूमात तक रसाई यकीनी बनाई जाए। जो भी हुआ है अरशद शरीफ के साथ, उनके साथ तशद्दुद की बात की गई है, यानी अरशद शरीफ को सर पे गोली लगी, उसकी अलहदा से एक बात की गई, कहा कि ये इनह्यूमन है, ये अनलॉफुल है, ये इस पर अलहदा से बात की गई। फिर तशद्दुद की अलहदा से बात की गई कि जिस तरह लीथल तरीके से अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया, उसकी भी गहराई से तहकीकात की जाए। जी, तशद्दुद की जैसे बात करते हैं,
ان دنوں میں یہ خبریں شروع ہو گئی تھی کہ ارشد شریف کے ناخن کھینچے گئے ہیں، ان کے جسم کے اوپر دیگر تشدد کے نشان تھے، ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اگر یہ مس آئیڈینٹی ہے تو پھر یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں یہی چیز تو سامنے اب آنی ہے آگے. بنیادی طور پر یہ کیس تھا کہ تحقیقات ہو ہی نہیں رہی تھی نا. ایک تحقیقات کو شروع کروانے کے لیے، انویسٹیگیشن کو شروع کروانے کے لیے یہ سارا کیس جس کو غلط شناخت کے پیچھے چھپایا گیا، ایک بھونڈا سا بہانہ کیا گیا. اب دوبارہ کینیا کی ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے کر کہا کہ آپ کے ساری باتیں غلط ہیں، ریاست غلط کہہ رہی ہے، ان کی کینیا کی ریاست نے جو بیانیہ بیان کیا وہ غلط ہے، اس کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے. فوری طور پر ان تمام پولیس اہلکاروں کو ایک تو پہلی بات ہے ان سے ان کے عہدے لینے پڑیں گے، دوسرا ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، پھر کارروائی ہوگی، پھر آگے چلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تشدد کیسے کیا گیا، مارا کیسے گیا، وہ سارا جو کرائم سین ہے اس میں کیا کیا ہوا، یہ تو اب آئندہ آنے والی تحقیقات سے پتہ چلے گا. لیکن اس ورڈکٹ نے ان تحقیقات کا راستہ کھولا ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیسے اس کی تحقیقات کرنی ہے. پھر کینیا کی گورنمنٹ نے، عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ تو جویریہ صدیق کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. حکومت ریاستی طور پر خود ہی ایکشن لیتی، لیکن حکومت نے الیکشن نہیں لیا. کینیا کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ معافی مانگے ارشد شریف کی فیملی سے کہ انہوں نے تاخیر کی ہے انصاف دلانے میں. اب وہ جب شروع ہوگا، اور ساتھ کہا کہ یہ جو جتنا کچھ کیا ہے آپ نے، جویریہ صدیق نے ایک کیس کیا، پٹیشنر نمبر 1 جو ہیں انہوں نے ایک کیس کیا، کیس کر کے یہاں تک آئیں، اور ان کا یہ جو جتنا کیس کا دورانیہ ہے اس دوران ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ارجانہ بھی گورنمنٹ ادا کرے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کا ٹائم ویسٹ کیا ہے. ان کو انصاف اب تک ملنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک یہ فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں عبور کر پائیں صرف حکومت کینیا کی وجہ سے. تو بہرحال یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے. اس فیصلے سے آئندہ آنے والے مستقبل بڑا کلیئر ہوگا. سہولت کار سامنے آئیں گے، وہ جو پولیس اہلکار پکڑے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے کون ہے، وہ جو ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو وہ کون ہے، جو ارشد شریف نے جس کا ارشد شریف بھی کہتے تھے، تو وہ بالکل سب کھل کر سامنے آئیں گے. مطلب اس کی تحقیقات ہوئی تو اس کا دائرہ کار پاکستان تک بھی آ سکتا ہے. تو اس میں یہ جو ہرجانے کا کہا ہے، کتنا ہرجانہ جویریہ صدیق کو دینا پڑے گا؟ دیکھیں یہ دائرہ کار تو پاکستان تک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کینیا کا دائرہ کار ہے تو کینیا تک رہے گا. پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے، جس طرح پاکستان میں ارشد شریف کو باہر لے کر گئے، یہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے. ان کی عدالت کا کام، کینیا کی ہائی کورٹ کا کام، وہ کینیا کی اس علاقے تک کی ہے، کیونکہ یہ اس علاقے کی ہائی کورٹ ہے، جس طرح ہماری اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے دورانیے میں ایک کیا. اس کی تحقیقات جب ہوں گی، پولیس اہلکار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس اہلکار جب سامنے آئیں گے، گواہیاں دیں گے، بتائیں گے ہمارے پیچھے پولیس سروس میں سے کون سینئر ہے جس نے ہمیں یہ آرڈر دیا. وہ سینئر بھی رگڑے میں آئے گا. جب وہ سینئر رگڑے میں آئے گا تو وہ پھر بتائے گا کہ میرے پیچھے کون ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ نیٹ ورک پورا ایکسپوز ہوگا جس نے ارشد شریف کا قتل کیا ہے. اور دوسرا ارجانہ جو ہے وہ دیکھیں، جو یہ جویریہ صدیق کا استحقاق ہے، یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو کیس پر اخراجات ان کے آئے ہیں اور جس کا ان کا جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے، تو حکومت کینیا کو عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو پاکستانی کو بنتے ہیں 2-2.5 کروڑ، ان کو وہ ادا کریں. اگر وہ لینا چاہیں تو وہ ان کو دیں گے. یہ اب ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے کیس کے اخراجات لیں. یہ میں واضح کر دوں، یہ ارشد شریف کا خون بہا نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے. یہ اس کیس کا جو انہوں نے 1 سال 1.5 سال سے لڑ رہی ہیں، یہ اس کا قانونی ہرجانہ ہے جو اس پٹیشنر کو کینیا کے قوانین کے مطابق ملے گا کہ اس نے ایک آئینی، ایک قانونی عدالت کا راستہ صرف اس لیے کھولا کہ اس کو اس کا بنیادی رائٹ نہیں ملا. جی اچھا، ابھی تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے. تفصیلی فیصلے میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ تفصیلی فیصلے کے میں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے تفصیلاً تو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، لیکن جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے 47 صفحات ہیں. 47 صفحات میں کہا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہ جو ارشد شریف کا قتل ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے. فیصلے کے ایک پیراگراف میں کہا گیا کہ ارشد شریف پر فائرنگ کے محرکات سامنے لائے جائیں اور اس فائرنگ کو پلان کرنے والوں کو بھی بے نقاب کیا جائے. ارشد شریف پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کی تحقیق کی جائے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا، فیصلے میں کہا گیا کہ ارشد شریف پر فائرنگ غیر قانونی تھی، جس سے ان کی زندگی کا حق، عزت کا حق اور سیکورٹی کا حق چھینا گیا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ ارشد شریف کے خلاف لیتھل طریقہ استعمال کیا گیا. ان کے سر پر گولی مارنا غیر انسانی، غیر قانونی، غیر آئینی تھا. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ارشد شریف کے خاندان سے معافی مانگی جائے انصاف میں تاخیر کے معاملے پر. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو جواب داخل کروائے گئے پٹیشنرز کے پولیس سروس کی جانب سے، اٹارنی جنرل کی جانب سے، وہ تمام جواب جو ہے انہوں نے خارج کر دیے کہ وہ اس پر عدالت کو اطمینان نہیں ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پٹیشنر جویریہ صدیق کو 10 ملین کی کینیا کی کرنسی کا ہرجانہ ان کے نقصانات کے ازالے کے طور پر دیا جائے، جس کے لیے ان کو یہ کیس لڑنا پڑا. جی
یہ تفصیل جویریہ صدیق صاحبہ نے بڑی محنت کی، خاتون ہو کے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ بھی جویریہ صدیق کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پر جس طرح ٹرولنگ ہوئی ہے، اتنے تنہا انہوں نے کیس لڑا ہے، اور اکیلی خاتون یہ کیس لڑ کے پاکستان کے اندر تو عدالتوں نے بلائے ہی نہیں نا واپس ان کو، نہ وہ ایف آئی آر ہوئی جو ارشد شریف کی والدہ نے کورٹ میں دی ہوئی ہے، تو بہرحال انہوں نے تنے تنہا کیس لڑا ہے، پوری پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ اچھا، آج انہوں نے جب اس حوالے سے ٹویٹ کیا اس میں وہ پاکستانی عوام کا بھی نام لے رہے تھے، وہ کیا ٹویٹ تھا؟ کہ عوام تو ظاہر سی بات ہے، آواز میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روڈ پر آنا، سڑک پہ آنا، اس کے بغیر آپ اپنا حق نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے تو آپ کو روڈ پر آنا پڑے گا، سڑک پر آنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا۔ زندگی جو ہے نا وہ بھیک سے نہیں ملتی، چھین کر لینی پڑتی ہے، اپنا حق چھین کر لینا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک ایسے ملک میں ہو جہاں نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ انسانی جان کی پرواہ ہے، نہ انسانی جان کی حرمت کا کوئی ہے، وہاں اس ملک میں صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، باہر نکل کر احتجاج کرنا پڑے گا۔ تو جویریہ صدیق صاحبہ نے اپنی طرف سے تو پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن میں اس عوام سے کہوں گا کہ آپ کا شکریہ تب بنے گا جب سڑکوں پر نکل کر آپ اس ناحق خون کے خلاف انصاف کے لیے احتجاج کریں گے۔ بہت شکریہ جی، لاسٹ پہ رضی بھائی صرف یہ بتا دیں کہ یہاں پہ جب بھی جویریہ صدیق انہوں نے جب بلایا یا کسی نے بھی ارشد بھائی کے حوالے سے جو بھی احتجاج کیا، ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوان وہاں پہ پہنچے، ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ ہو، احمد فرحات کا معاملہ ہو، اسد علی طور کا معاملہ ہو، اسد علی طور جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل لوگوں کو بڑا ٹونٹ کرتے رہے ہیں، لیکن جب وہ احتجاج کے لیے منیز جہانگیر صاحبہ نے کال کی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کوئی بڑا صحافی موجود نہیں تھا سوائے حامد میر صاحب اور ایک دو لوگ اور آئے تھے، ان کے ساتھ پوری تعداد ڈیجیٹل میڈیا کی تھی۔ عمران ریاض کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نیشنل پریس کلب سے یا کہیں سے سامنے نہیں آیا، ڈیجیٹل میڈیا آواز اٹھا رہا تھا۔ صحافی احمد فرحات کو تو یہ صحافی تک نہیں سمجھتے جو یہ ہمارے بڑے صحافی بنے پھرتے ہیں سینئر۔ تو بہرحال ان سب کے لیے ڈیجیٹل میڈیا نے اور ارشد شریف شہید کے لیے بھی جس طرح وہ آواز اٹھا رہے ہیں، جبر کے موسم کے اندر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، سب کو سلام، سب جو ہے اپنے حصے کے دیپ جلا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دور جو ہے یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اور پاکستان میں جہاں بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ رضی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کینیا میں ہونے والی آج کی پیش رفت پہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں سارا مدعا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے سامنے اب یہی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو، نکلیں، آواز اٹھائیں اور ان کا دستے بازو بنیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔